السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر پر مسلمانوں کی 800 سالہ عظیم الشان سلطنت قائم رہی، لیکن اس عظیم الشان سلطنت کے نصف النہار کا سورج زوال کا کیسے شکار ہوا؟ اس کے کئی سارے اسباب ہیں، جس میں سب سے بڑا دخل حکمرانوں کی اپنی غفلت کا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کردار مغرب کے ان چور ڈاکوؤں کا ہے جو تجارت کا لبادہ اوڑھ کر بر صغیر میں داخل ہوئے اور یہاں کی تجارت کو، یہاں کی دولت اور وسائل کو لوٹنا شروع کیا۔ مسلمانوں کی 800 سالہ حکمرانی غلامی میں کیسے بدل گئی، آئیے آج کی ڈاکومنٹری میں ہم جانتے ہیں۔ 31 دسمبر 1600 کو ملکہ برطانیہ کی اجازت سے ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی کی داغ بیل پڑی، جس کے اختیارات کا دائرہ کار ریاستی اختیارات کی مانند تھا۔ کمپنی کو لوٹ مار، قتل عام، جنگوں، معاہدوں، علاقوں پر قبضہ اور قلعوں کی تعمیر تک کی مراعات دے دی گئی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت اور وسائل لوٹ سکیں۔ تجارتی کمپنی کا نمائندہ کیپٹن ہاکنز کا جہاز 1608 میں ہندوستان کے شہر سورت کی بندرگاہ پر لنگر اندوز ہوا۔ کیپٹن ہاکنز دہلی پہنچ کر مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا تاکہ تجارت کا پروانہ حاصل کیا جا سکے۔ جہانگیر نے کچھ عرصے بعد ان مراعات کے ساتھ کمپنی کو تجارت کا پروانہ جاری کر دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر ہندوستان میں آزادانہ تجارت کر سکیں گے، ساحلی آبادیوں میں کرائے کے مکانات میں رہ سکیں گے، اپنے معاملات کا خود انتظام کر سکیں گے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے اسلحہ بھی ساتھ لے سکیں گے، ان پر عام محصولات کی شرح سے زائد ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہ ٹیکس بھی معاف ہو گیا جب 1637 میں ایک انگریز ڈاکٹر بائیڈن نے شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا کا کامیاب علاج کیا، جس کے صلے میں بادشاہ نے منہ مانگا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر بائیڈن نے اپنے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے بنگال کی تجارت پر ٹیکس معاف کروانے کی درخواست منظور کروا لی۔ اس طرح انگریزوں کا تجارتی نفع بہت بڑھ گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی یہ تھی کہ ہندوستان کی صنعت کو برباد کر دیا جائے، لیکن اس وقت بھی امرائے برطانیہ ہندوستان کے دولت مندوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دونوں ملکوں کے امراء میں سرمایہ کے لحاظ سے اتنا فرق تھا کہ ہندوستان کے شہر سورت کے صرف ایک تاجر عبد الغفور کی دولت ایسٹ انڈیا کمپنی کے تمام اثاثوں اور سرمایہ سے زیادہ تھی۔ ہندوستان کو یورپ میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور اس کے سنہرے پر کاٹنے کے لیے یورپی تجار کے مسلح گروہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ مسلمانوں کی سیاسی قوت کا یہ عالم تھا کہ مشرق تا مغرب مسلمانوں کی بڑی بڑی مملکتیں تھیں۔ اقتصادی ترقی کی یہ حالت تھی کہ مسلم دنیا کی خوشحالی پر شاہان یورپ بھی رشک کرتے تھے۔ بر صغیر جو آج دنیا میں صرف زرعی خطے کے طور پر جانا جاتا ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا صنعتی زون تھا۔ صوبہ سندھ کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ یورپ کے امراء یہاں کی مصنوعات فخر سے استعمال کرتے تھے۔ ٹھٹا کی بنی ہوئی پلنگ کی چادریں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے نواب اپنی عمارت جتانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لندن کی بیگمات ڈھاکہ کے نفیس ململ پر جان چھڑکتی تھی، جس کا پورا تھان ایک انگوٹھی سے گزر جاتا تھا۔ شرح خواندگی اس وقت 70% سے زائد تھی۔ یہ تھے وہ وقت جب ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی کہ انگریز بر صغیر پر قابض ہوئے، مگر جب انگریز بر صغیر کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس خطے کی حالت زار کیا تھی، یہ خود انگریز کی زبانی سنیے۔ امریکی سیاح جیمز میڈس نے ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا کہ انگریز حکام کلکتہ کی ریس کے لیے گھوڑوں کے انتظام میں مصروف ہیں اور شہر کی سڑکوں پر ہزاروں افراد بھوک سے دم توڑ رہے ہیں۔ صرف بنگال میں قحط سے مرنے والوں کی تعداد 18 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ ساری دنیا کو کپڑا فراہم کرنے والا بنگال کی حالت یہ ہوئی کہ وہاں زندہ انسانوں کو پہننے اور مردوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا میسر نہ تھا۔ کئی علاقوں سے ریلوے لائن اکھاڑ لی گئی، بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبے اکھاڑ کر باہر بھیج دیے گئے، زمینداروں کے گھروں میں گھس کر ان سے اناج کے ذخیرے چھینے گئے۔ استعماری طاقتیں مسلم ممالک کو ٹکڑوں میں بانٹ کر چلی گئی۔ یہ تھی وہ ناگفتہ حالت جس پہ انگریز بر صغیر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر انگریز بر صغیر کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ واپسی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلامی دنیا اور مشرقی ممالک سے جس قدر دولت اور وسائل لوٹے جا سکتے تھے وہ لوٹ لیے گئے تھے۔
اسلامی دنیا کی مثال اب اس کھیت کی سی تھی جسے جنگلی جانوروں نے اچھی طرح چر لیا ہو، حتیٰ کہ وہاں اناج کا ایک دانہ اور بھوسے کا ایک تنکا بھی نہ بچا ہو۔ اس لیے ضروری تھا کہ اگلی فصل تیار ہونے تک کھیت کو اس کے مالکان تک چھوڑ دیا جائے۔